لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والناكثين والقاسطين والمارقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البطحي الأبطحي الكوكب الدري النور المضيء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الغر الميامين الكهف الحسين وغياث المزدر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر. صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها. صلوات محمد. عزیزان محترم، ایک بیٹے کو اور اس کے متعلقین کو اس کی ماں کا پرسہ دینے کے لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں. اس لیے عنوان گفتگو بھی ماں کے حوالے سے ہے، لیکن اس کلام پر، کلام نبوی پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ سے تقاضا کروں گا مرحومہ شہر بانو کے لیے ایک مرتبہ، شمیم بانو کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات علی محمد وعلی محمد. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے باپ کی ماں ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں شیعوں کے خلاف ایک بکواس، ایک تحریک شروع ہوئی تھی کہ یہ لوگ جناب سیدہ کی شان میں جسارت کرتے ہیں. اور وہ جسارت کیا تھی؟ یہی فقرہ ام ابیہا کا. بعد میں انہی کے علماء نے ان علماء کو، ان لوگوں کو لتاڑا اور کہا کیا کرتے ہو، ہماری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. اور نتیجے میں وہ کیس واپس لے لیا گیا اور کتاب بھی آ گئی فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، آیت اللہ غدیری صاحب کی. توجہ چاہتا ہوں یہ فقرہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے.
مطلب کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ اگر ایک بیٹا ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کا احترام کرتا ہے، ماں کی عظمتوں کا خیال رکھتا ہے، تو جو ساری کائنات کا رہبر و پیشوا بن کے آیا ہے، ساری بشریت کا معلم اخلاق بن کے آیا ہے، انکا لعلی خلق عظیم پر فائز ہے، اس کو اپنی ماں کی نسبت کیسا احترام کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسے اپنی ماں کی نسبت کتنا احترام کرنا چاہیے، کتنی عظمتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ساتویں امام فرماتے ہیں ان اللہ ایتم محمدن، اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو یتیم بنایا۔ یتیمی خدا کی طرف سے ہے۔ کس کو یتیم بنایا؟ اپنے آخری نبی، نام بھی لیا امام نے، کس لیے؟ تاکہ کسی ماں یا کسی باپ کے احترام میں نبی کو جھکنا نہ پڑے۔ وجہ جو آگے بتائی گئی ہے، ان اللہ ایتم محمدن، اللہ نے حضرت رسول خدا کو بچپنے ہی میں، چھوٹے سن میں، کم سنی میں یتیم اس لیے بنا دیا تاکہ جب مبعوث برسالت ہوں تو کسی کے سامنے باپ ہی کیوں نہ ہو، سگی ماں ہی کیوں نہ ہو، جھکنا نہ پڑے۔ ماں کچھ کہہ رہی ہے، رسالت کا تقاضا کچھ ہے، تصادم اور ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ اس لیے خدا نے اپنے نبی کو یتیم بنایا کہ احترام میں پدر تو معصوم نہیں ہے 14 معصومین کی طرح سے، ماں تو معصومہ نہیں ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی طرح سے کہ ان کی مشیت خدا کی مشیت ہو، ان کی مرضی خدا کی مرضی ہو۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت تھی کہ اگر یہ ماں باپ زندہ رہے اور پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے، شریعت کچھ کہہ رہی ہے، ماں اور باپ کچھ کہہ رہے ہیں، تصادم اور ٹکراؤ کی صورت میں یا قرآن کی مانیں یا ماں باپ کی مانیں، تصادم کی صورت میں، ٹکراؤ کی صورت میں یا قرآن کی مانیں یا اپنے والدین کی مانیں۔ والدین اگر معصوم ہوتے تو قرآن سے ان کے اقوال نہ ٹکراتے۔ اس جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند متعال نے اپنے نبی کو یتیم بنایا۔ تو اب وہ بیٹا، وہ بچہ جو پروان چڑھا تو یوں ہی تو پروان نہیں چڑھ گیا، کسی کی آغوش میں پروان چڑھا ہوگا، اور جس کی آغوش میں پروان چڑھا ہوگا، چاہے وہ ابو طالب ہوں، چاہے وہ فاطمہ بنت اسد ہوں، ماں کا حق ادا کرنے والی خاتون کا ویسے ہی احترام ہے جیسے سگی ماں کا، اور باپ کا حق ادا کرنے والے چچا کا ویسے ہی احترام ہے جیسے باپ کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سگے ماں باپ کو دنیا سے اٹھا لیا، دوسرے چچا اور پھوپھی یا چچا اور چچی جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، اگر وہ کل کے کوئی ایسا حکم دیں جو قرآن کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، تو تصادم اور ٹکراؤ کی صورت میں پیغمبر کیا کریں گے؟ اسی لیے جب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوئی تو جناب رسول خدا نے امیر المومنین سے خطاب کر کے کہا تھا، انہا امی بعد امی، میری سگی ماں کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو وہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ معلوم ہوا فاطمہ بنت اسد اگر زندہ بھی رہتی، جناب ابو طالب زندہ تھے، یہ دونوں زندہ رہتے، ان دونوں کے احکام میں، دستور میں، فرمان میں کسی صورت قرآن کی آیت سے، شریعت کے احکام سے ٹکراؤ نہیں تھا، ٹکراؤ نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کے سگے ماں باپ کو اٹھا لینے کے بعد پھر بھی پروان چڑھانے والا چچا، پروان چڑھانے والی چچی اور پھوپھی چچی کو باقی رکھا۔ اگر جس نے باپ کا حق ادا کیا ہے، اگر وہ کوئی ایسا حکم صادر کرے جو شریعت کے خلاف ہو تو باپ ہونے کے ناطے ان کی بات سننی ہے، قرآن کے خلاف ہونے کے ناطے بات نہیں سننی ہے۔ اسی طرح سے ماں کا حق ادا کرنے والی پھوپھی یا چچی اگر کوئی ایسا حکم دے جو قرآن کے خلاف ہو،
ماں ہونے کے ناطے، ماں کے مقام پر ہونے کے ناطے بات سننی ہے، قرآن کے مخالف ہونے کے ناطے بات نہیں سننی ہے۔ اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ فاطمہ بنت اسد بظاہر معصومہ نہیں تھیں، ابو طالب بظاہر معصوم نہیں تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں بس وہی آتا تھا جو وحی ہوتی تھی، وہ وہی کہتے تھے، وہ وہی کہتی تھیں جو شریعت کے مطابق، ورنہ جس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو سگے ماں باپ ان سے اٹھا لیے، ویسے ہی پروان چڑھانے والے بھی بعثت سے پہلے اٹھا لیے جاتے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ فاطمہ تو ام ابیہا، میں نے کہا اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ مفہوم تو واضح ہے، بچہ سمجھتا ہے، اپنے باپ کی ماں۔ اب یہ اپنے باپ کی ماں کا جو سامنے کا ترجمہ یہی ہے جو ہم آپ اچھی طرح سے مجلسوں میں بھی ذاکرین سے بھی سنتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اپنے باپ کی اس طرح سے خدمت کیا کرتی تھیں، اس طرح سے ان کے اوپر شفقت کیا کرتی تھی، اس طریقے سے ان کے اوپر مہربان رہتی تھیں جیسے ایک سگی شفیق مہربان ماں اپنے بیٹے کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ مفہوم واضح ہے، آشکار ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن پیغمبر ہیں، سچے معصوم نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، سید النبیین ہیں، یوں ہی بیٹی کی عظمت بیان کرنے کے لیے لفاظی نہیں کر رہے ہیں، وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، وہی کرتے ہیں جو وحی کے دائرے میں ہوتی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما برابر آپ کی زبانوں پر ہے۔ پیغمبر کا فعل بھی دائرہ وحی میں، پیغمبر کی گفتار بھی دائرہ وحی میں۔ اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، حکم خدا کے مطابق کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر بیٹی کا احترام کر رہے ہیں تو حکم خدا کے مطابق کر رہے ہیں، وحی کے مطابق کر رہے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک بحث ہے کہ جناب رسول خدا کے یہاں جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں، باقاعدہ روایت میں موجود ہے کہ جناب سیدہ مرحبا کہتی تھیں، خوش آمدید کہتی تھیں، دروازے تک آتی تھیں، کنڈی کھولنے کے بعد باپ کا ہاتھ پکڑتی تھیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتی تھیں اور لے جا کر کے گھر میں اپنی جگہ پر جہاں مناسب ہوتا تھا وہاں بیٹھاتی تھیں۔ جناب سیدہ کا یہ دستور تھا کہ دروازے پر آتی تھیں، اور مصائب کا ایک فقرہ ہے میں بیان کرتے چلوں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب بھی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا، جب بھی کلما قرئ الباب، جب بھی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا، نہ امیر المومنین دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، نہ امام حسن علیہ السلام، نہ امام حسین علیہ السلام۔ روایت کا فقرہ کلما قرئ الباب، جب بھی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا جناب سیدہ جانتی تھی کہ اس در پر جو آنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرا باپ ہے، اس لیے خود جاتی تھی، دروازہ کھولتی تھی۔ اور یہی شہادت رسول خدا کے بعد بھی ہوا۔ اعتراض کرتے ہیں کیوں وہ کھولنے دروازہ آئی تھی، کیوں نہیں امیر المومنین دروازہ کھولنے کے لیے آئے، کیوں نہیں حسن آئے، کیوں نہیں حسین آئے علیہم السلام، کیوں جناب سیدہ نے دروازہ کھولا کہ در و دیوار کے درمیان انہیں پیس دیا گیا؟ جواب یہ ہے کلما قرئ الباب، جناب سیدہ کی روش یہ تھی کہ جب بھی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا جانتی تھی کہ وہ میرا بابا آیا ہے، اس لیے دروازہ کھولنے کے لیے وہ آگے بڑھتی تھیں۔ شہادت کے بعد بھی اپنی روش کے مطابق جناب سیدہ دروازے پہ پہنچیں، مصائب نہیں پڑھنا ہے، دروازے پہ پہنچیں اور وہ حادثہ رونما ہوا جس کے اوپر ہم گریہ انشاءاللہ آج کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام جب بھی جناب سیدہ کے یہاں تشریف لے جاتے تھے دروازے پہ آتی تھیں، دروازہ کھولنے کے بعد ہاتھوں کا بوسہ دیتی تھیں، پیشانی کا بوسہ دیتی تھیں، ہاتھ تھام کر کے لے کر کے جناب سیدہ اپنے گھر میں مناسب جگہ بیٹھاتی تھیں۔ اور یہی دستور رسول اسلام کا بھی تھا۔ جب بھی رسول اسلام کے پاس جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں، پیغمبر دروازے تک آتے تھے، خود دروازہ کھولتے تھے، بیٹی کا ہاتھ اٹھا کر کے بوسہ دیتے تھے اور بڑے ہی احترام کے ساتھ لا کر کے اپنی جگہ بیٹھاتے تھے۔
اپنے مقام پر، اپنی مسند پر، اپنی جگہ بیٹھاتے۔ ہمارے علماء و ذاکرین یہ کہا کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ ایک سردار دوسرے سردار کے لیے احترام میں کھڑا ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو اپنی جگہ بیٹھائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سردار دوسرے سردار کا اسی طرح سے احترام کیا کرتا ہے۔ توجہ، ایک سردار دوسرے سردار کا ایسے ہی اس کو احترام کرنا چاہیے۔ چونکہ جناب سیدہ تمام عالم کی خواتین کی سردار تھیں اور رسول اسلام ساری بشریت کے سردار تھے، ایک سردار دوسرے سردار کا اس طرح سے احترام کرتا تھا۔ وہ ان کے گھر گئی تو وہ ان کا احترام کرتے تھے، وہ ان کے گھر گئے تو وہ ان کا احترام کرتی تھیں۔ عزیزان محترم، مجھے اس نتیجے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے بات سرداری کی نہیں تھی۔ اگر بات سرداری کی ہوتی، بیٹی ہونے کا بھی حق مسئلہ نہیں تھا، اگر بیٹی ہونے کا مسئلہ ہوتا تو ہر باپ پر اپنی بیٹی کا احترام سیرت رسول خدا کے تحت واجب ہوتا۔ سیرت رسول خدا کے اوپر عمل کرنے کے مطابق ہر باپ کے اوپر واجب ہوتا کہ بیٹی کا احترام کرے۔ سردار ہونے کے ناطے ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، جانتے ہیں، سردار دوسرے سردار کا احترام کرتے ہوئے اپنی جگہ نہیں بیٹھاتا، اپنے پہلو میں بیٹھاتا ہے۔ ایک سردار دوسرے سردار کا نہایت احترام کرے گا تو جھک جائے گا، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بوسہ نہیں دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بوسہ نہیں دیتا ہے، اپنی جگہ نہیں بیٹھاتا ہے۔ روایت کا فقرہ ہے، قبلا یدیہا، دونوں ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، واجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی سیرت مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر آپ اس طرح سے آپ کی بیٹی معصومہ ہے، لیکن حکم بیٹی کے تحت جو آپ عمل انجام دیں گے اس کے تحت ہر مسلمان کو اپنی بیٹی کا احترام کرنا واجب ہوگا۔ کیا آپ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو شاید رسول اسلام جواب دیں، نہیں، بیٹی اگر اس لائق ہو تو اس کا احترام گھر والے کریں، لیکن میری یہ سیرت جو میں اپنا آ رہا ہوں، اس سیرت کو جو میں اپنا رہا ہوں، اس عمل کو جو میں انجام دے رہا ہوں، نہ تو بیٹی ہونے کے ناطے ہے، ورنہ ہر باپ پر بیٹی کا احترام واجب ہوتا، اور نہ سردار کا سردار ہونے کے ناطے احترام ہے، ورنہ احترام یہ ہوتا کہ پہلو میں بیٹھایا جاتا، ہاتھوں کو چوما نہ جاتا۔ میں رسول خدا سید المرسلین خاتم النبیین نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہا ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہا ہے۔ یہ جو میں احترام کرنے کے لیے دروازے پہ جا رہا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے چوم رہا ہوں، پیشانی کا بوسہ دے رہا ہوں اور اپنی جگہ پر لا کر کے بیٹھا رہا ہوں، نہ یہ سردار کے ہونے کے ناطے ہے، نہ یہ بیٹی ہونے کے ناطے ہے، بلکہ میں اپنی ماں کا اس طرح سے احترام کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ ماں ہونے کے ناطے ہاتھوں کو چوما جا رہا ہے، پیشانی کا بوسہ دیا جا رہا ہے۔ ماں ہونے کا جو تقاضا ہے وہ پیغمبر اسلام اس طرح سے پورا کرتے ہوئے نظر آئے کہ اپنی جگہ پر چاہے بیٹا چاہے جتنا مقام و مرتبے والا ہو جائے، بیٹا چاہے جتنا مقام و مرتبے والا ہو جائے، ماں سے افضل نہیں ہوتا، ماں سے برتر نہیں ہوتا۔ ماں کو اپنی جگہ پر بیٹھائے تو یہ اس کی قدردانی کی علامت ہے، یہ اس کی قدردانی اور عظمت کی علامت ہے، اور ماں کا مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ سردار کا احترام کرتا ہو، لیکن جو حقیقت حال ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا اس طرح سے ٹوٹ کر کے اپنی بیٹی کا احترام جو کرتے تھے، چونکہ انہیں ماں کہہ چکے تھے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ آیت آپ کے سامنے ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مومنین کی طرف ہم کی ضمیر پلٹ رہی ہے۔ سنتے رہتے ہیں آپ حضرات مجلس، سب چیزیں میں صرف دہرا رہا ہوں۔ نبی مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولیٰ ہیں، اور ان کی ازواج، ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ کن کی؟ مومنین کی مائیں ہیں۔ خب ہم سب کو ام المومنین کہتے ہیں، سب کو ام المومنین۔ انہوں نے اپنی امیت کا بھرم رکھا ہو یا نہ رکھا ہو،
امیت کا انہوں نے بھرم رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، قرآن کہہ رہا، ہم بھی ام المومنین کہہ رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے ازواج نبی کو امہات المؤمنین کہا ہے، مگر روایت موجود ہے سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب شرح صحیفہ سجادیہ جو ایک جلد میں نور الانوار کے نام سے چھپی ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ نے ازواج نبی کو مومنین کی مائیں ضرور قرار دیا ہے، مگر یہ اعزازی ماں ہیں، جب تک اپنے امیت کے بھرم کو باقی رکھیں گی تب تک یہ اعزازی ماں ہیں۔ جس دن انہوں نے اپنی امیت کا بھرم توڑ دیا، نہ تو یہ ام المومنین ہیں نہ ان کا احترام ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ سید نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں حقیقی طور پر، بہت توجہ، آیت نہیں ہے، روایت ذکر کر رہا ہوں، فرماتے ہیں اس کتاب میں نور الانوار میں کہ اللہ کے رسول نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو ام المؤمنین کہا ہے۔ مومنین کی صحیح معنوں میں ولادت کے عنوان سے نہیں، وہ تو قرآن نے بھی انکار کیا ہے، ان امہاتہم الا اللاتی ولدنہم، یا اسے عبارت کوئی ہے قرآن مجید کے، کیا ان کی سگی ماں تو بس وہی جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، مگر ازواج نبی اعزازی ماں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان ماؤں کو اپنے بیٹوں سے کج فہمی نہ ہو، کچھ اور الٹا سیدھا منصوبہ نہ بنایا جائے، زیادہ نہیں بول سکتا، الٹا سیدھا منصوبہ نہ بنایا جائے، بعد نبی ازواج نبی کا بھرم توڑا جائے، ان سب سے بچانے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، خبردار یہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے کچھ اپنی فکر میں الٹی سیدھی بات مت لانا۔ توجہ، یہ تو ہو گئی آیت۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ امت کی ماں ہے، امت کی نہیں، مومنین کی ماں ہے۔ تو جناب سیدہ حسنین شریفین علیہ السلام کی ماں ہے یا سادات کی ماں ہے، ہم مومنین کی بھی ماں ہیں۔ جی عزیزان محترم، فمن تبعنی فإنہ منی، سورہ ظاہراً حج میں یا جن میں کہا جا رہا ہے حضرت ابراہیم سے خطاب کر کے کہ جس نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی وہ ان سے ہے، ان کا خاندانی ہے، ان کے اہل میں سے ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا تھا، اہل نہیں تھا، بیٹا تھا، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، قرآن کی آیت موجود ہے، آپ کا بیٹا ہے مگر آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا اہلیت کے لیے ضروری ہے اتباع اور پیروی۔ اب جتنے مومنین، توجہ، جتنے مومنین، سارے مومنین رسول خدا کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کے دستور کے مطابق عمل کرتے ہیں، اہل بیت کے فرامین کے مطابق عمل کرتے ہیں، رسول خدا نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا ہے میری بیٹی فاطمہ سارے مومنین کی ماں ہے۔ کس اعتبار سے؟ اتباع کے اعتبار سے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ساتھ امام کا وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جو مامون ہارون کے ساتھ پیش آیا تھا، خانہ بیت نبی میں رسول خدا کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا، اس نے کہا السلام علیک یا ابن العم، اے میرے چچا زاد بھائی آپ کو میرا سلام ہو، فخر کے طور پر کہ میں رسول خدا کے چچا کا بیٹا ہوں، اس لیے السلام علیک یا ابن العم کہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ساتھ امام کا ادھر سے گزر ہوا، السلام علیک یا ابتا ہو، رسول خدا کی قبر کو خطاب کر کے اس نے کہا تھا یبن العم، اے میرے چچا زاد بھائی، رشتہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے چچا زاد بھائی۔ امام کاظم علیہ السلام نے کہا اے میرے بابا آپ کو سلام ہو۔ تو باپ کون؟ جناب رسول خدا۔ کیا صرف رسول خدا باپ ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ یا علی انت و انا ابوا ھذہ الامہ، اے علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں، جبکہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے وما محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس قانون موجود ہے، بعض علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے، جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث قرآن مجید کی صریح آیت سے ٹکرائے
تو ہمیں آیت لینا ہے، روایت کو دیوار پر دے ماننا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ پیغمبر اسلام نہیں ہیں، اور روایت کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بھی موجود ہے، مسلمانوں کے یہاں ڈھیر ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو خطاب کر کے کہا، اے علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ تو آپ یا باپ ہیں یا باپ نہیں ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے باپ نہیں ہے، روایت کہہ رہی باپ ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس روایت کو دیوار پر دے ماننا چاہیے، آیت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ مان لینا چاہیے کہ رسول خدا کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ بظاہر یہ ہے، ابھی فلم میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مار دیجئے، بظاہر یہ ہے کہ جو روایت چاہے جتنی سچی اور مضبوط سند کے ساتھ ہو، اگر آیت قرآن سے ظاہری طور پہ ٹکرا رہی ہے تو اسے دیوار پر دے مارنا ہے۔ کیا کریں اب؟ ایک طرف آیت کہہ رہی ہے کسی بھی مرد کے باپ رسول نہیں ہیں، روایت کہہ رہی نہیں، ایک امت کے ایک ہی باپ میں دو باپ ہیں، امیر المومنین بھی اور جناب رسول خدا بھی۔ کیا ہونا چاہیے؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر اس ٹکراؤ کو مد نظر رکھیں تب بھی آیت ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ پیغمبر اسلام نہیں ہیں۔ یہاں آیت میں بھلے ہی اطلاق اور عمومیت پائی جاتی ہے، مگر یہ آیت اپنی عمومیت پر باقی نہیں ہے۔ اگر باقی رہتی اپنی عمومیت پر تو آیت مباہلہ سے اس کا ٹکراؤ ہوتا۔ اگر یہ آیت اپنی عمومیت پر کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے تو آیت مباہلہ سے ٹکرا جاتی۔ ابناءنا و ابناءکم کی جگہ پر رسول اسلام حسنین علیہ السلام کو لے کر کے گئے۔ روایت کو ابھی فی الحال سائیڈ میں رکھیے، اس آیت کو اس آیت سے ملا کر کے دیکھ لیجئے۔ قرآن گویا اعلان کر رہا ہے ہمارا نبی امت میں سے چاہے جتنے بڑے بڑے امتی ہو جائیں، امت میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر حسنین کے باپ ہیں۔ صلوات پہ محمد وعلی محمد کا۔ اس آیت مباہلہ نے بتلا دیا کہ وہ آیت مطلق نہیں ہے، اس کے اندر عمومیت نہیں پائی جاتی ہے، اور جب عمومیت نہیں پائی جاتی ہے تو اگر صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت آئے گی اور اس آیت سے ٹکرائے گی جس کا عموم ختم ہو چکا ہے، تب ہمیں سوچنا پڑے گا یہ آیت بھی صحیح ہو سکتی ہے، آیت تو صحیح ہے، یہ آیت بھی صحیح ہے، یہ روایت بھی صحیح ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی آیت کے تقاضے کے مطابق رسول خدا کا اپنا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، انہیں اپنے ایجاد کا، اپنے وجود کا، اپنی ہستی کا علت اور وجہ سمجھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مجھے ایک تمہید بتانی تھی، وہ یہ ہے کہ عرب لوگ ابوان یا ابوین وہاں 3 جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اب یعنی باپ، 2 باپ ہوں، باپ اور دادا، تب ابوین استعمال کرتے ہیں۔ باپ اور دادا ہو تو اس کو بھی ابوین استعمال کرتے ہیں۔ باپ اور چچا ہو تو وہاں پہ بھی لفظ ابوین استعمال کیا جاتا ہے۔ باپ اور چچا ہو تو وہاں پہ بھی ابوین استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح جگہ والدین کی ابوین کی استعمال کی وہاں ہے کہ جہاں ایک باپ ہے ایک ماں ہے، تو وہاں پہ ابوین یا والدین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ 3 استعمال ہوا، ایک چچا اور باپ، جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آزر کے واقعے میں ذکر ہوا ہے، چچا تھے مگر قال لأبیہ آزر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو باپ اور چچا کے لیے ابوان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، باپ اور دادا کے لیے ابوان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، باپ اور ماں کے لیے بھی ابوان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس تمہید کو مد نظر رکھیے۔ اب آ جائیے اس روایت کے اوپر، یا علی انت و انا ابوا ہذہ الامت، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ تو کیا ہیں؟ باپ اور دادا نہیں، باپ اور دادا تو نہیں ہیں۔ عظمت کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دادا کی جگہ پہ رسول خدا، باپ کی جگہ پہ امیر المومنین، لیکن یہ درست تو نہیں ہے۔ باپ اور چچا کی جگہ پر نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ باپ اور ماں کی جگہ پر، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو پھر کس جہت سے دونوں باپ ہیں امت کے؟ اور جبکہ یہ روایت مسلمہ ہے، میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جلدی سے سمیٹنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال ہو رہی گفتگو لمبی۔ صلوات پڑھی محمد وعلی محمد۔
آیت سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا عموم ختم ہو گیا آیت مباہلہ کے ذریعے سے، لہٰذا اب یہ ماننا پڑے گا علی علیہ السلام اور رسول خدا جو امت کے ساری بشریت کے سارے مومنین کے جو باپ ہیں، یہ باپ نہ تو باپ اور دادا کی جگہ پر ہیں، نہ باپ اور چچا کی جگہ پر ہے، نہ ماں اور باپ کی جگہ پر ہیں۔ پھر کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے جو مختلف روایتوں میں بتلایا گیا ہے کہ اس کائنات کے وجود کی علت، وجود کا سبب جن کے صدقے میں یہ کائنات پیدا ہوئی ہے وہ جناب امیر المومنین اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب دونوں یہ باپ ہیں، اب باپ ہونے کے تقاضے کو جو جو پورا کرے گا وہ ان کا بیٹا ہے، اور جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا وہ آپ کے والدین ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ بھی گفتگو ظاہر میں کبھی کر چکا ہوں۔ 8ویں امام کے سامنے کسی نے سوال کر لیا، مولا رسول اسلام کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ مولا کی کنیت، رسول اسلام کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ کیا ان کے قاسم نام کا بیٹا تھا؟ بعض نے ذکر کیا ہے، مولا نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں۔ پھر کیوں ابو القاسم؟ کیونکہ کنیت کا قانون کیا ہے؟ بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی کنیت ہے۔ کیا کنیت ہے؟ ابو قابیل نہیں، ابو حابیل نہیں، ابو شیس نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے ابو محمد، کیونکہ ان کی نسل میں جتنی اولاد قیامت تک آئے گی سب سے بڑا بیٹا مرتبے کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت نہ ابو حابیل، نہ ابو قابیل، نہ ابو کش، بلکہ آپ کی کنیت ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب رسول خدا کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ جب امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سنو، جب تک امیر المومنین باحیات تھے اور رسول خدا بھی باحیات تھے، امت کے دو باپ تھے، امت کے دو باپ تھے، ساری امت کے باپ رسول اسلام اور اس امت میں شامل بھی امیر المومنین علیہ السلام، تو ساری امت کے بھی باپ ہیں اور امیر المومنین کے بھی باپ ہیں۔ متوجہ ہیں؟ ساری امت کے باپ ہیں، ان امتیوں میں کون؟ امیر المومنین بھی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حضرت رسول خدا کی کنیت ابو القاسم ہے تو ان کے بڑے بیٹے کے نام پر ابو القاسم کنیت رکھی گئی ہے۔ ایک بیٹا تھا حضرت ابراہیم نام کا جو 18 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ماریہ قبطیہ کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت ابراہیم، وہ رسول خدا کے فرزند تھے، مگر رسول خدا کی کنیت ابو ابراہیم نہیں ہے، تو ابو القاسم کہاں سے کنیت بنی؟ جبکہ قاسم نام کا بیٹا نہیں تھا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی اس ساری امت کے باپ رسول خدا ہیں، اور انہی امتیوں میں ایک امتی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہیں۔ انہی امتیوں میں ایک بیٹے حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہیں۔ رسول خدا نے اپنے اس بھائی کو، اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس داماد کو، اپنے اس وزیر وسیع خلیفہ کو ایک مرتبہ خطاب کر کے یہ کہا تھا، یا علی انت قاسم الجنت والنار، یا علی انت قاسم الجنت والنار، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اے میرے داماد، اے میرے وسیع و وزیر و خلیفہ، آپ جنت و جہنم کے قاسم ہیں۔ امت رسول خدا میں امیر المومنین سے بڑھ کر کے کوئی بیٹا آیا ہی نہیں، اس لیے رسول خدا کی کنیت ابو القاسم۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ حضرت آدم کی کنیت ابو محمد، چونکہ پوری بشریت میں پیغمبر سے بڑھ کر کے کوئی نہیں، اس لیے آپ کو ابو محمد کہا گیا، اور رسول خدا کی اولاد میں
انتا و انا ابوا ہذہ الامت، اولاد میں امیر المومنین سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہوا، اس لیے آپ قاسم الجنت والنار کے باپ ہونے کے ناطے کنیت ان کی ابو القاسم ہے۔ ایک اور صلی اللہ علیہ محمد والا محمد۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ قرآن کی روح سے امہات المومنین ہیں، لیکن روایت نے کہا مومنین کی واقعی ماں، واقعی مراد پیدا کرنے والی نہیں، واقعی ماں یعنی وجود کا سبب بننے والی ماں، جیسے باپ رسول خدا، جیسے باپ امیر المومنین، ویسے وجود میں آنے کا سبب مومنین کی ماں بننے کا اختیار و سبب اور تمغہ جسے دیا گیا ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات۔ ایک مقام پر جناب رسول خدا اپنی بیٹی کے لیے فرماتے ہیں فاطمۃ بحر النبوت، بحر یعنی سمندر، بچہ جانتا ہے، فاطمۃ بحر النبوت، جناب سیدہ نبوت کا سمندر ہیں، نبوت کا سمندر ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ فاطمہ زہرا نبوت کا سمندر ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہر نبی کو جناب سیدہ کی معرفت تھی، جو جتنے درجے کی معرفت رکھتا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں جو جتنے درجے کی معرفت جناب سیدہ کے سلسلے میں رکھتا تھا اتنے درجے کا نبی بنا۔ جتنی معرفت کا درجہ جناب سیدہ کی نسبت، جتنے نبیوں کا جتنا مقام، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تفضیل کہاں سے آئی؟ تفضیل مفاضلہ کیا خدا نے ہے، مگر کیا کرایا ہے خود اپنا، نہیں توجہ کیا آپ نے۔ انبیاء کے درمیان مفاضلہ، کوئی کسی درجے کا، کوئی اس سے بڑا، کوئی نبی ہے صرف، کوئی نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہے، کوئی رسول ہونے کے ساتھ اولو العزم بھی ہے، کوئی صاحب کتاب بھی ہے، کوئی صاحب شریعت بھی ہے، کوئی ایک علاقے کا، کوئی دو علاقے، پوری دنیا کا۔ یہ جو اختلاف مراتب ہے نبوت میں، تلک الرسل فضلنا، میں خدا ان کے درمیان مفاضلہ قرار دینے والا ہوں، درجات کو کم بیشی کرنے والا ہوں، لیکن یہ کم بیشی کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ ان انبیاء کے درمیان نبوت کو لے کر کے، مقام رسالت کو لے کر کے فرق ہوا کیوں ہے؟ اللہ محسنین سے قریب ہے، ان اللہ قریب من المحسنین۔ البتہ اس گفتگو کو میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں، پہلے اس مطلب کو واضح کر دوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ مفاضلہ کرتا ہے، نبیوں کے درمیان مراتب میں جو فرق ہوا ہے، فرق کرنے والا خدا ہے، مگر فرق کرنے کا سبب کون ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نہیں، پیغمبر اسلام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے فاطمہ تو بحر النبوت، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نبوت کا سمندر ہیں، جتنی معرفت جناب سیدہ انبیاء کے اندر آتی گئی عالم انوار میں، عالم ذر میں، اتنے درجے کے نبی بنتے گئے۔ آدم آؤ، اتنی معرفت ہے، لے جاؤ نبوت کو۔ نوح آؤ، تمہیں جناب سیدہ کے بارے میں اس سے زیادہ معرفت ہے، لے جاؤ نبوت اور رسالت کو۔ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو خداوند متعال نے نبوت کا سمندر قرار دے کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ نبوت میں، رسالت میں یہ جو تفاوت ہے، یہ تفاوت کس بنیاد پر؟ جناب سیدہ کی معرفت کے درجات کے اعتبار سے ہے۔ اب آپ سمجھے کہ جب عرش اعظم پر فرشتوں کے سامنے، سرداران فرشتوں کے سامنے اہل بیت کا تعارف کرانا ہوا تو کس کو محور تعارف بنایا گیا؟ وہ جو بحر نبوت ہے، وہ جو سمندر ہے نبوت کا، اسی کی ذات کو محور اور معیار قرار دے کر کے کہا گیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ انہا
النسلۃ المبارکہ، یہ فقرہ رسول اسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب ایک دن اچانک گھر کے اندر داخل ہوئے. کیا دیکھا؟ جناب خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں. ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پوچھ لیا ہے خدیجہ کس سے محو گفتگو تھیں؟ پہلے تو انہیں جھجک محسوس ہوئی، لیکن جب پیغمبر اسلام کا اصرار بڑھا تب جناب خدیجہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو بچہ میرے شکم میں پل رہا ہے یہ مجھ سے تنہائی کا مونس ہے. جب میں پریشان ہوتی ہوں تو یہ بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے. تب پیغمبر اسلام نے کہا تھا یہ جو شکم میں تمہارے بچہ پل رہا ہے یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے. انہا النسلۃ المبارکہ، یہ مبارک نسل ہے، قیامت تک طہارت و پاکیزگی اسی بچی کے شکم سے ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے پر. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی عظمت ہم آپ کو ایام فاطمیہ میں بہت کچھ بتایا جاتا ہے، مزید معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جس قدر جناب سیدہ فضائل و مناقب کا محور عصمت و طہارت کا محور تھیں، اسی طریقے سے مصائب و آلام کا بھی مرکز تھیں. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جس طرح سے عظمتوں کی بے پناہ مالک تھی، اسی طریقے سے آپ کو رولا رولا کے شہید بھی کیا گیا. دختر رسول چند دن کے بعد کیا ہو گیا تھا؟ روایت موجود ہے، ذاب لحمھا، جس میں سیدہ کے تمام گوشت پگھل گئے تھے. ذاب لحمھا، لحم یعنی گوشت، ذوبان ہو گئے تھے، پگھل گئے تھے. سارت کل خیال، بالکل سائے کے مانند ہو گئی تھی. وہ خاتون جسے بطول کہا گیا ہے، اس کا معنی دیکھیے لغت میں کیا ہے. وہ خاتون جو مکمل طریقے سے بہترین اعضائے بدن کی مالک ہو، صحت مند ہو، اس کے لیے لفظ بطول بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ دوسرا معنی بھی ہے. لیکن اس چند دن کے اندر 45 دن، 75 دن، 93 دن اور بھی جتنی روایتیں ہیں، اتنے دنوں میں جناب سیدہ کے اوپر آخر کتنی مصیبت ٹوٹ گئی تھی کہ روایت کہتی ہے ذاب لحمھا، جس میں سیدہ پر گوشت نام کی نہیں، ہڈیوں کے اوپر کھال بچی تھی. امیر المومنین علیہ السلام غسل دیتے دیتے تڑپ کر کے ہٹ گئے تھے. اتنی آسانی سے کسی کی پسلی پتہ نہیں چلتی جب تک کہ اس کا جسم ڈھانچہ نہ بن گیا ہو. بہت ستایا گیا. وہ وقت آیا جب اس ملعون نے آگ اور لکڑیاں لانے کے بعد دروازے پہ آگ لگا دی، پیر سے ٹھوکر ماری. جناب سیدہ بچتے بچاتے، روایت موجود ہے، عزادت الباب میں دروازے کے پیچھے چلی گئی تھی. کل میں نے مختصر سا مصائب اس سلسلے میں پڑھا ہے. دروازہ جس میں سیدہ پر گرا تھا یا صرف دیوار اور در کے درمیان، یہ بھی روایت ہے نا. لیکن عزیزان محترم، جلتا ہوا دروازہ ٹوٹ کر کے جس میں سیدہ پر گر چکا تھا. روایت کہتی ہے ملائن اس تخت کے اوپر سے، اس دروازے کے اوپر سے چڑھ کر کے ادھر چلے گئے تھے. یہی نہیں، دروازہ جو جل رہا تھا تو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ آگ کی لپٹیں جناب سیدہ کے چہرے کی طرف پڑ گئی. جناب سیدہ کتنا برداشت کر رہی تھی. آخر وہ وقت بھی آیا، بے ہوش ہو گئی. امام علی علیہ السلام کو بندی بنا کر کے لے جایا گیا. فضہ کو پہلے ہی پکار چکی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فضہ دور تھی. کیوں دور تھی؟ کیونکہ ہر ایک بچ رہا تھا. لیکن جناب سیدہ دروازہ کھولنے کے لیے اس لیے آئی تھی، جو علت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. جب بھی پیغمبر آتے تھے دروازہ جناب سیدہ کھولتی تھی. بعد شہادت شاید ذہن میں یہ خیال رہا ہو میرا بابا دروازے پر آیا. دروازہ کھولا، جلتا ہوا دروازہ گرا. دروازے کے اوپر سے ظالمین آگے بڑھے. جناب سیدہ بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا، جب غش سے افاقہ ہوا تو جناب سیدہ نے پہلا سوال، میرے ابن ام کو کہاں لے گئے ہیں؟ جناب فضہ نے یا اسماء بنت امیس نے جب بتایا تو اپنا درد بھول گئی. اٹھی
اور آگے بڑھی. ابھی کچھ دور ہی گئے تھے, میرے ہم کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی. یہ فقرہ دہن اقدس سے جاری ہونا تھا. روضہ رسول کی دیواریں قد آدم بلند ہو گئی. مولا نے جناب سلمان کو بلا کے کہا, اے سلمان جاؤ بنت رسول سے کہو آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں. جس طرح سے آپ آپ کے بابا رحمت الہی تھے, آپ بھی رحمت الہی کے تقاضے کے تحت امت کے لیے بد دعا نہ کرو. سلمان نے پیغام پہنچایا تو تڑپ کر کے جناب سیدہ نے بس ایک فقرہ کہا, اے سلمان یہ لوگ میرے بچے کو یتیم کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ مجھے بیوہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے بہت برداشت کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وتسلیما لامرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پالنے والے بے احسن وجہ عزاداریے سید الشہداء عزاداریے معصومین علیہ السلام کو ہم سے قبول فرما. پالنے والے اہل بیت کے ہی صدقے میں اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے معصومین ہی کے صدقے میں ہمیں اچھا بنے رہنے کی توفیق عنایت فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. بہت پرآشوب زمانہ ہے, بچے بچیاں بہت ہی ادھر ادھر ہو رہے ہیں. خدایا صدقے میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے ان کی پسلیوں کا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. پالنے والے ہماری اولاد جیسی بھی ہے, ہماری اولاد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل تا قیامت اہل بیت طاہرین کی چاہنے والی بنی رہے, ان کے نقش قدم پہ چلے اور ہر وہ چیز جو انحراف عقائد اس سے دور رہے. خداوندہ صدقے میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. حکمت و سورہ حمد حکمت و سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمیم بانو کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ.